وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوه او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پانی اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور اللہ رب العزت نے آسمان سے برسنے والی بارش کے بارے میں فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے برکتوں والا پانی اتارا ہے۔ پانی پینے سے انسان کی پیاس مٹ جاتی ہے، پانی سے انسان کی ناپاکی دور ہوتی ہے، پانی سے انسان وضو کرتا ہے تو نماز ادا کر سکتا ہے، غسل فرض ہو جائے تو شریعت مطہرہ پانی سے غسل کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ پانی اپنی ذات میں پاک ہے، جب تک پانی کے اندر کسی ناپاکی کے گرنے کا یقین نہ ہو اس وقت تک پانی کو ناپاک قرار نہیں دے سکتے۔ بعض مرتبہ جب قضاء حاجت کے لیے واش روم میں جاتے ہیں، کسی لوٹے کے اندر، بالٹی کے اندر، ٹب کے اندر پانی پڑا ہوتا ہے تو شیطان وسوسے کے اندر مبتلا کر دیتا ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے، یہ بھی ناپاک ہے، یہ بھی ناپاک ہے، حالانکہ وہ پانی بالکل صاف شفاف نظر آ رہا ہوتا ہے، کسی نجاست کے گرنے کا اسے علم نہیں، اور نہ ہی اس پانی کے اندر نجاست نظر آ رہی ہے، تو اس صورت کے اندر اس پانی کو پاک سمجھا جائے گا، اور اس پانی کو استعمال کرنا شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے۔ کپڑوں کے اوپر، جسم کے اوپر نجاست لگتی ہے تو اس کے بارے میں شریعت مطہرہ ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے؟ اگر جسم یا کپڑے اصولی طور پر پاک ہوں تو ان کپڑوں کے ناپاک ہونے کے لیے کسی ٹھوس اور صحیح دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ محض شک، وہم اور وسوسہ کی بنیاد پہ کسی کپڑے اور بدن کو ناپاک قرار نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جسم یا کپڑے کے اوپر نجاست لگ جائے تو جس حصے کے اوپر نجاست لگی ہے صرف اسی کا دھونا فرض ہے، ضروری ہے، پورے لباس اور پورے جسم کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ شیطان اور نفس یہاں بھی انسان کو وساوس کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں کہ آپ بازار سے گزر رہے تھے تو بارش کا پانی کھڑا تھا، آپ کے کپڑوں کے اوپر وہ چھینٹے پڑے ہیں، لہٰذا آپ کا پورا بدن ناپاک ہو گیا، آپ کے سارے کپڑے ناپاک ہو گئے۔
اب اس انسان نے آگے سفر پہ جانا ہے، دکان پہ جانا ہے، مسجد کے اندر جانا ہے، نہ اس کے پاس اور کپڑے ہیں، نہ وہ مکمل غسل کر سکتا ہے۔ اب انسان پریشان ہو جاتا ہے اور بعض مرتبہ اسی وجہ سے نماز کو بھی چھوڑ دیتا ہے کہ میرے تو کپڑے پاک نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ شیطانی دھوکہ ہوتا ہے، یہ وسوسہ ہوتا ہے، یہ شک ہوتا ہے، یہ وہم ہوتا ہے، اس کی طرف قطعاً توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اگر انسان کو علم ہے، مثال کے طور پہ یہ ہتھیلی ہے، اب اس حصے کے اوپر صرف نجاست لگی ہے اور بندے کو پتہ بھی ہے، تو صرف اسی حصے کا دھونا فرض اور ضروری ہے، پورے ہاتھ، پورے بازو، بلکہ پورے بدن کا دھونا انسان کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کی آستین کے اوپر یا شلوار کے ایک حصے کے اوپر، پائنچے کے اوپر نجاست لگی ہے یا چھینٹے لگے ہیں، تو شریعت مطہرہ کتنا آسانی اور نرمی کا معاملہ کرتی ہے، صرف اس پائنچے کے دھونے کا حکم دیتی ہے جہاں نجاست لگی ہے، باقی پوری شلوار، پورے بدن اور پورے لباس کو دھونے کی تعلیم نہیں دیتی۔ اس لیے جس حصے کے اوپر نجاست لگے تو صرف اسی حصے کا دھو لیا جائے۔ اسی طرح اگر کپڑے یا بدن کے اوپر نجاست کے لگنے کا یقین ہو لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ نجاست کہاں پہ لگی ہے، وہ چھینٹے کہاں پہ پڑے ہیں، تو شریعت مطہرہ ہماری یہاں بھی رہنمائی کرتی ہے۔ اب بندے کو علم نہیں کہ نجاست کہاں لگی ہے، تو بندہ اس جگہ کا اندازہ کر کے اسی حصے کو دھو لے، تو شریعت مطہرہ کہتی ہے وہ بندہ پاک ہو گیا، اب وہ اس بدن اور کپڑے کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور تلاوت بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح بعض نوجوانوں کو پیشاب کرنے کے بعد قطرے آ جاتے ہیں۔ اگر کسی کو قطرے کے آنے کا یقین ہو اور پتہ بھی چل جائے تو اس صورت کے اندر وضو کیا ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز کے دوران کسی کو پیشاب کا قطرہ آ گیا تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو بندہ دوبارہ وضو کر کے نماز کے اندر شامل ہو جائے۔ حتیٰ کہ جس بندے کا نماز کے اندر وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہو گئی یا نکسیر چھوٹ گئی، خون آ گیا یا پیشاب کا قطرہ نکل گیا یا خون نکل آیا، پیپ نکل آئی، اب وضو ٹوٹ چکا ہے لیکن وضو کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، تو وضو کرنے کے لیے اگر راستہ نہ ہو تو نمازیوں کے آگے سے گزرنا بھی درست ہے۔ شریعت مطہرہ کہتے ہیں اگر نمازی کے آگے سے اس صورت کے اندر گزر جاؤ تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں کو کثرت کے ساتھ پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے، اگر نماز کا وقت ختم ہونے تک بندے کے پاس اتنا وقت ہو کہ پیشاب کے قطرے رک جاتے ہیں اور بندہ اس وقت کے اندر وضو کر کے نماز ادا کر سکتا ہے، تو یہ بندہ شرعی معذور نہیں ہے۔ اس بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ پیشاب کے قطرے رکنے کا انتظار کرے، جب وہ قطرے رک جائیں، ختم ہو جائیں تو وضو کر کے نماز ادا کرے۔ اور جس بندے کو کثرت کے ساتھ پیشاب کے قطرے آتے ہیں، اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ نماز کا وقت ختم ہونے تک کسی بندے کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے پیشاب کے قطروں کو روک سکے، مسلسل پیشاب کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں، اب یہ بندہ شرعی معذور ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ بندہ نماز کے وقت میں وضو کرے، وضو کرنے کے بعد پھر نماز ادا کرے۔ اگر نماز کی حالت میں اس کے پیشاب کے قطرے گر رہے ہیں، چاہے قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، تشہد کی حالت میں، تو شریعت مطہرہ کہتی ہے چونکہ یہ شرعی معذور ہے، اس کی نماز اس صورت کے اندر بھی ہو جاتی ہے، اور بندہ اس وضو کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے،
सलात व तस्बीह की नमाज भी पढ़ सकता है, ज़िक्र व अज़कार भी कर सकता है। अगर इन तमाम आमाल के अंदर पेशाब के कतरे बहते हैं, जिस्म को ख़राब करती हैं, कपड़े को ख़राब करती हैं, चूँकि शरई माज़ूर है, तो ये इस बंदे के तमाम आमाल शरीयत मुतारा पसंद और कबूल कर लेती है। बाज़ मरतबा पेशाब के कतरे का सिर्फ वसवसा आता है। जब तक बंदे को पेशाब के कतरे का यकीनी तौर पे इल्म न हो, उस वक़्त तक कोई हुक्म नहीं लगा सकते। अगर किसी बंदे को वसवसा हुआ कि वज़ू करने के बाद पेशाब का कतरा निकला है, तो ये वहम और वसवसा है और शक की बुनियाद के ऊपर कोई हुक्म नहीं लगाया जा सकता। इसलिए इस शक की तरफ तवज्जो नहीं करनी चाहिए, और इस शक को जो ख़ासकर वज़ू करने के बाद पेशाब के कतरे की सूरत में आता है, इस शक को दूर करने का तरीका ये है, अगर इंसान को महसूस हो कि पेशाब का कतरा निकल चुका है, तो वो एक साइड पे होके वाशरूम में चला जाए, कमरे के अंदर चला जाए और वहाँ पे जाके देख ले कि पेशाब का कतरा निकला है या नहीं निकला। अगर निकला है तो फिर उस जगह को धो लिया जाए, उस लिबास को धो लिया जाए, मुकम्मल लिबास नहीं धोना। और अगर पेशाब का कतरा नहीं निकला, वहम था, वसवसा था, शक था, तो फिर उस शक और वसवसे की तरफ तवज्जो न करें, बल्कि अपनी इबादत और आमाल का एहतिमाम कर ले। बाज़ रिवायात के अंदर, अहादीस के अंदर, पेशाब के कतरे के वसवसे के अंदर मुब्तला शख्स के लिए, इस वसवसे को दूर करने के लिए जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात है, बंदा जब उन तालीमात को पढ़ता है तो हैरान रह जाता है। कोई बंदा पेशाब के कतरों के वसवसे के अंदर मुब्तला हो चुका है, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम ये है कि ये बंदा इस्तंजा करने के बाद या वज़ू करने के बाद अपनी शर्मगाह के ऊपर पानी के छींटे मार दे। इस्तंजा के बाद मार दे या वज़ू करने के बाद अपनी शलवार के ऊपर शर्मगाह वाली जगह पे पानी के छींटे मार दे, और छींटे मारने के बाद फिर नमाज के लिए खड़ा हो जाए। अगर इस बंदे को नमाज के अंदर ये वसवसा आता है, लगता यह है कि पेशाब का कतरा निकल चुका है, तो ये बंदा अपने आप को तसल्ली दे और दिल के अंदर ये ख्याल लेके आए कि मुझे पेशाब का कतरा नहीं निकला, बल्कि जो मैंने पानी के छींटे मारे थे उसकी तरी और उसका गीलापन महसूस हो रहा है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कितनी प्यारी तालीम है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को ये इस वसवसे और शक को दूर करने के लिए कितना आसान अमल बता दिया। तो इसलिए मेरी नौजवानों से दरख्वास्त है कि जो इस मर्ज़ के अंदर और वसवसे के अंदर मुब्तला होते हैं, तो वो इस्तंजा करने के बाद या वज़ू करने के बाद इस जगह के ऊपर पानी के छींटे मार लें, तो इंशाअल्लाह ये वसवसा ख़त्म हो जाएगा। वज़ू और गुस्ल के अंदर भी वसाविस के अंदर इंसान मुब्तला हो जाता है। वो कैसे? वज़ू करने के बाद, गुस्ल करने के बाद किसी उज़्व के धोने के अंदर शक पैदा हो जाता है, पता नहीं धोया है या नहीं धोया। अगर ये शक पहली मर्तबा हुआ है तो उस उज़्व को दोबारा धो लिया जाए। अगर ये शक बार बार होता रहता है तो फिर इंसान इस शक की तरफ, वहम और वसवसे की तरफ कोई तवज्जो ना करे, बल्कि अपनी इबादत का एहतिमाम कर ले। और बाज़ मर्तबा ऐसा होता है, वज़ू करने के बाद, गुस्ल करने के बाद इंसान ये समझता है कि मैं किसी उज़्व को धोना भूल चुका हूँ। अगर इंसान को यकीन है कि मैंने उस उज़्व को छोड़ दिया है, तो फिर इंसान के लिए लाजिम है कि उस उज़्व को धो लिया जाए। उस उज़्व को धोना फिर इंसान के ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है। तो वज़ू के बारे के अंदर जब भी कोई वसवसा आए या गुस्ल के बारे के अंदर वसवसा आए, तो वसवसा की तरफ तवज्जो न दे। जिसके ऊपर यकीनी तौर पे इल्म है कि ये हो चुका है, वो हो गया। नहीं हुआ तो उसको दोबारा धो लिया जाए, शरीयत मुतारा उसी को पसंद कर लेगी। इसी तरह नमाज के अंदर ख़यालात आते हैं।
بعض مرتبہ نماز کی رکعات کے بارے میں شک ہو جاتا ہے، 2 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے، 4 پڑھی ہے، کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا، اس قسم کے وساوس کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کے اندر جو خیالات آتے ہیں ان کی طرف توجہ نہ کی جائے، اور اگر نماز کی رکعات کے اندر شک ہوتا ہے تو انشاءاللہ نماز کے خیالات اور نماز کے وساوس کے بارے میں ہم کل کی نشست کے اندر انشاءاللہ بیان کریں گے کہ اس کے احکامات کیا ہیں، اور پھر اسی طرح وساوس سے بچنے کا طریقہ بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پاکی اور ناپاکی کے حوالے سے جو وساوس کے اندر حضرات مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے وساوس کو ختم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو یقین کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔